السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی 2 یا 3 احادیث، ان میں سے پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب، اخرجہ مسلم۔ وللبخاری لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يغتسل احدكم، تم میں سے کوئی بھی آدمی غسل نہ کرے، فی الماء الدائم، ایسے پانی کے اندر جو کھڑا ہوا ہے جبکہ وہ جنبی ہو۔ امام مسلم نے اس روایت کو بیان کیا۔ مفہومی ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہے، اس نے غسل جنابت کرنا ہے، تو ایسا پانی جو کھڑا ہوا ہے، جاری نہیں ہے، کسی نہر کے اندر چلنے والا پانی نہیں ہے، نالوں کے اندر بہنے والا پانی نہیں ہے، بلکہ وہ کسی جگہ پہ کھڑا ہوا پانی ہے، تو اس کے اندر جنابت کا غسل اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ وللبخاری، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہ الفاظ اس حدیث کے بیان کیے ہیں، لا یبولن احدکم، ہرگز تم میں سے کوئی انسان پیشاب نہ کرے، فی الماء الدائم، ایسے پانی کے اندر جو کھڑا ہوا ہے، الذی لا یجری، وہ پانی جو بہنے والا نہیں ہے، جو بہتا نہیں ہے، اس میں ہرگز پیشاب نہ کرے، ثم یغتسل فیہ، پھر وہ اس میں غسل کرے۔ اور مسلم کے اندر الفاظ ہیں فی کی بجائے منہ، اس سے غسل کرے۔ اور ابو داود میں الفاظ ہیں ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، نہ تو کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرے اور نہ ہی وہ کھڑے ہوئے پانی کے اندر غسل جنابت کرے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ ان کا نام راجح قول کے مطابق عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ ان کے والد نے زمانہ جاہلیت میں ہی رکھ دی تھی۔ خیبر کے سال مسلمان ہوئے، بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمان یہ اس سے پہلے ہو چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں خیبر کے سال یہ آئے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، علم سیکھنے میں بہت زیادہ محنت لگن کی انہوں نے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے والے یہی صحابی ہیں، اور صحابہ کرام میں سے ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جو فتویٰ دیتے تھے، کبار صحابہ تھے، اور عبادت اور تواضع کے اندر بھی بڑے مشہور تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے 800 لوگوں نے یا اس سے زائد لوگوں نے علم حدیث کی روایتیں بیان کی ہیں۔ مدینہ منورہ میں سن 57 ہجری کے اندر 57 میں یہ اللہ کے پاس چلے گئے اور فوت ہو گئے۔ حدیث کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آئیے اس حدیث کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر لغوی وضاحت کی جائے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے وہ لا یغتسل نہیں کا صیغہ بولا ہے، کسی کام سے منع کر دینا، کسی کام سے روک دینا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام سے منع کر دیں، وہ کام اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے لا تفعل، یہ کام نہ کرو، عموماً وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہی نہیں، حرام ہے۔
البتہ بس اوقات نہیں جو ہوتی ہے وہ تنزیہ کے لیے بھی آ جاتی ہے، جیسے آگے وضاحت آئے گی آج کے سبق میں ہی، یعنی اس کام سے بچ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، اگر کر لیا جائے تو اس کی کچھ گنجائش نکل آتی ہے، یہ مطلب ہے تنزیہ کا۔ لیکن یہ جو نہیں ہے، یہ نہیں تحریمی علماء کے نزدیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے منع کر دیا ہے، اس کام کو جائز نہیں کیا۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے منع کرتے ہیں اس کا تعلق یا تو عبادت کے معاملات سے ہوگا کہ عبادت کے معاملات کے اندر یہ کام نہ کیا جائے۔ عبادت کے معاملات کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے منع کر دیں تو وہ کام کرنا حرام ہوتا ہے، اور عادی امور، ایسے امور جس کا تعلق ادب و آداب کے ساتھ ہو، نظافت و صفائی کے ساتھ ہو، تو وہاں علماء نے یہ اصول ذکر کیا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام سے منع کر دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کام سے بچ جانا بہتر ہے، افضل بہتر یہ ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ اس وجہ سے بہت سے اہل علم نے اس اصول کے تحت اس نہی کو تنزیہ پر بھی محمول کیا ہے کہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے انسان کو بچے، اور کھڑے ہوئے پانی میں غسل جنابت کرنے سے بھی بچے۔ جنبی آدمی جس نے غسل جنابت کرنا ہے اس کے لیے کھڑے ہوئے پانی میں نہانے سے منع کیا گیا، اگرچہ اس کا ظاہری بدن صاف بھی ہے، پاک بھی ہے، اس کے ظاہری بدن کے اوپر کوئی نجاست، کوئی گندگی، کوئی غلاظت لگی ہوئی نہیں بھی ہے، پھر بھی وہ کھڑے ہوئے پانی کے اندر جنبی آدمی غسل نہیں کر سکتا۔ علماء اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے جو مسام ہیں ان سے بھی جو نجاست کے اثرات ہوتے ہیں وہ خارج ہوتے ہیں، جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو وہ نجاست کے اثرات جب ہمارے جسم سے خارج ہوں گے تو ظاہر بات ہے وہ پانی کے اندر مکس ہو جائیں گے اور پانی کی خرابی کا وہ سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کھڑے ہوئے پانی میں نہانے سے، غسل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی امتی یہ کام نہ کرے کہ کھڑے ہوئے پانی کے اندر نہائے۔ شریعت اسلامیہ جہاں ہمارے لیے دینی معاملات کا خیال کرتی ہے وہاں ہماری صحت کا بھی بہت زبردست اہتمام کرتی ہے۔ جب جنبی آدمی کھڑے ہوئے پانی میں نہائے گا تو پانی گدلا ہونے کا امکان ہے جو دوسروں کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے گدلا پانی کوئی پیے گا تو بیمار ہو سکتا ہے، خراب پانی کوئی استعمال کرے گا تو اس کے بھی جسم کے اندر خرابیوں کے آنے کا اندیشہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے۔ شریعت جہاں عبادات کے معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے وہاں عادات اور معاملات، رویوں، ان کے بارے میں بھی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کہنا کہ شریعت نے صرف عبادات کے اندر رہنمائی دی ہے، معاملات کے اندر رہنمائی نہیں دی، یہ شریعت کے کچھ حصے کا کہ نہیں بلکہ اکثر حصے کا جو معاملات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کا انکار کرنا ہے۔ یہ شریعت نے ہمیں عبادت تو سکھائی ہے لیکن رویے، معاملات شریعت نے یہ ہمیں نہیں سکھائے، تو یہ بات غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کا کچھ حصہ اور احادیث کا کچھ حصہ مان رہے ہیں اور کچھ حصے کا ہم انکار کر رہے ہیں۔ جو غیر دائم پانی ہے یعنی جو جاری نہیں ہے، کھڑا ہوا پانی ہے، اس پانی کے اندر نہ تو پیشاب کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں پیشاب کرنے سے بھی منع کر دیا، اور نہ ہی اس پانی کے اندر جو کھڑا ہوا ہے، بہنے والا نہیں ہے، نہ ہی اس پانی کے اندر انسان نے غسل کرنا ہے جنابت کا۔ لیکن اگر پانی کھڑا ہوا نہیں ہے، جاری پانی جیسے نہروں کا پانی ہے، نالوں کا پانی ہے، تو ان کے اندر جنبی آدمی نہانا چاہے تو نہا سکتا ہے، اس کے اندر نہانے کی اجازت دی ہے علماء نے کہ اس کے اندر وہ نہانا چاہے تو اس کے اندر نہا سکتا ہے، جو جاری پانی ہے، کھڑا ہوا نہیں ہے۔ جاری کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے چلو پانی وہاں لیا تو اگلا چلو بھرنے سے پہلے وہاں وہ پانی آگے نکل جائے اور نیا پانی وہاں پر آ جائے، یہ بھی پانی جاری ہوتا ہے۔ جاری پانی کی ایک دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو کچھ دیر وہاں کھڑا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد چلتا ہے، جیسے سمندر ہیں اور اسی طرح دریا ہیں، ان کا پانی کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ کھڑا ہوا ہے اور وہ دیر دیر سے آگے چلتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے آپ اس میں تنکا پھینکیں، تنکا وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اتنی سپیڈ سے یا اس طرح سے حرکت نہیں کرتا جس طرح
نہر کے پانی میں تنکا پھینکیں آپ یا نالے کے پانی میں، چشمے کے پانی میں آپ پھینکیں تو وہ تیزی کے ساتھ آگے گزر جاتا ہے۔ تو ایسا پانی جو ہے تو جاری لیکن وہ کچھ دیر کھڑا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے جاتا ہے، تو ایسے کھڑے پانی کے اندر بھی جو ہے تو کھڑا لیکن جاری ہے، اس کے اندر بھی نہانے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ مسئلہ علماء کہتے ہیں کہ بن سکتا ہے۔ بہرحال اگر نہا لیا جائے تو وہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے خراب تو بہرحال نہیں ہوگا۔ غیر جنبی آدمی جو جنبی نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، بالکل پاک ہے، اس نے غسل جنابت نہیں کرنا، گرمی لگ رہی ہے اس کو، وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا میل کچیل دور کرنے کے لیے اگر وہ کھڑے ہوئے پانی میں نہانا چاہے تو اس کی ممانعت کا اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسا آدمی جس کے جسم پر گندگی بھی نہیں لگی ہوئی اور اس نے غسل جنابت بھی نہیں کرنا تو وہ اس پانی کے اندر نہا سکتا ہے، اس کو بعض علماء اجازت دیتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر گندگی لگی ہوئی ہو، نجاست لگی ہوئی ہو تو پھر وہ نہ نہائے، خواہ وہ پاک ہی کیوں نہیں ہے، اس کے جسم پہ کوئی پیشاب کے اثرات ہیں یا غلاظت کے اثرات ہیں تو وہ نہ نہائے، کیونکہ اس سے بھی پانی کے خراب ہونے کا امکان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کے اندر جہاں اتر کر نہانے سے منع کیا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پانی سے پانی لے کر نہانے سے بھی منع کر دیا جس پانی میں انسان نے پیشاب کیا ہو۔ ایک کھڑا پانی ہے، اس میں انسان نے پیشاب کر دیا ہے، تو پیشاب کرنے کے بعد اس پانی کے اندر اتر کر بھی نہیں نہا سکتا اور اس پانی سے پانی لے کر سائڈ پہ جا کر بھی نہیں نہا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر جنبی آدمی نے نہانا ہو اور اس کے پاس پانی بھی وہی ہے جو کھڑا ہوا ہے تو وہ پھر کیسے نہائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کو پانی کے اندر اتر کر نہانے سے منع کیا ہے۔ پھر وہ کیا کرے؟ وہ اس برتن سے، اس جوہر سے، اس تالاب سے ایک برتن میں پانی بھر کے سائڈ پہ چلا جائے اور سائڈ پہ جا کر جو پانی یہاں سے بھرا تھا اس کے ذریعے وہاں جا کے وہ نہا سکتا ہے، نہا لے۔ اس کے لیے یہاں نہانا اس طرح سے اندر سے پانی لے کر جائز، لیکن یاد رہے اگر آدمی نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کر دیا ہے تو پھر اس پانی کے اندر اتر کر بھی نہانا منع ہوگا اور اس پانی سے پانی لے کر بھی نہانا جو ہے وہ منع ہوگا، دونوں کام اس کے لیے جائز نہیں ہوں گے۔ اگلی بات بھی یاد رہے، یہاں دو کاموں سے منع کیا گیا ہے، پیشاب کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور اس میں غسل جنابت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے پیشاب کیا ہے تو پھر آپ اس میں سے نہ نہائیں، اگر آپ نے اس میں پیشاب نہیں کیا پانی میں پھر آپ نہا لیں، ایسا نہیں ہے۔ دونوں کام جب اس حدیث کے مکمل طرق دیکھتے ہیں تو الگ الگ بھی ذکر ہے دونوں کا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نہانے سے منع کیا، دوسری روایت میں ہے اس میں پیشاب کرنے سے بھی منع کر دیا اور اس میں نہانے سے بھی منع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاری پانی کے اندر تو یہ ممانعت نہیں ہوگی، جو چلنے والا پانی ہے، جو کھڑا ہوا پانی ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے منع فرما دیا ہے کہ یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، انسان کے لیے درست نہیں ہے، اس سے پانی کی آلودگی کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسے جاری پانی کے اندر پیشاب کرنا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ پانی ہے تو جاری لیکن یہ اتنا زیادہ پانی نہیں ہے اور آگے اس پانی کو کسی اور نے استعمال بھی کرنا ہے، آگے کوئی محلہ ہے، کوئی بستی ہے، اس بستی کے لوگ اس سے پانی لیتے ہیں، اس جاری پانی سے پانی لیتے ہیں نہانے کے لیے بھی، غسل کرنے کے لیے بھی، اور وہ پانی اتنا زیادہ بھی نہیں ہے جو جاری ہے، تو اس جاری پانی کے اندر بھی انسان کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر وہ پانی اتنا زیادہ ہے، اتنا بڑا پانی ہے جو جاری ہے، نہر کا ہے، دریا کا ہے، تو اس میں آپ اگر جاری پانی میں پیشاب کرنا چاہیں، خواہ اسے کسی نے استعمال کرنا ہو آگے یا نہ کرنا ہو، وہ جائز ہے، کیونکہ اس میں پیشاب اتنا اثر نہیں کرے گا۔ یہ باتیں کیوں ذکر کی جا رہی ہیں کہ آج کل بسا اوقات شہروں کے گٹر جو ہوتے ہیں وہ نہروں کے اندر کھول دیے جاتے ہیں یا دریاؤں کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں، تو گٹروں کا پانی دریاؤں میں جا کے جو ہے وہ دریا کا پانی خراب نہیں کرتا، اس کی کوئی تاثیر کو بدلتا نہیں ہے۔ اس بنا پر اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ پانی اس قدر زیادہ ہے کہ اس میں پیشاب وغیرہ جائے، اگر یا پیشاب کا پانی چلا جائے اس میں اور اس سے جاری پانی کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو تو پھر یہ کام منع نہیں ہے، پھر اس میں وہ اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ حدیث کا خلاصہ کیا نکلا کہ شریعت ہمیں فطرت کے قریب رہنے کا حکم دیتی ہے،
کہ جن چیزوں سے آپ کو گھن آتی ہے، جو چیزیں آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، اس کو اوروں کے لیے بھی ویسے ہی کریں جس طرح اپنے لیے چاہتے ہیں۔ جیسے ہم نہیں چاہیں گے ہم پیشاب والے پانی سے وضو کریں، ہم نہیں چاہیں گے ہم پیشاب والے پانی سے نہائیں، تو اسی طرح ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی کے لیے بھی اس پانی کو پیشاب کر کے یا اس میں غسل کر کے جنابت کا اس کو خراب نہ کریں۔ یہ تھی آج کی پہلی حدیث۔ آئیے آج کے سبق کی دوسری حدیث اور تیسری حدیث دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں، کیونکہ ان دونوں روایتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ عن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک آدمی سے روایت ہے صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے۔ یہاں تابعی نے اس صحابی کا نام بیان نہیں کیا، وہ صحابی کون سے تھے۔ البتہ سنن ابی داود میں اس کا نام تو نہیں ہے، لیکن البتہ یہ اس میں ضرور آیا ہے کہ 4 سنین کما صحبہ ابو ہریرہ، یہ وہ صحابی ہے جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں 4 سال رہے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صحبت میں 4 سال رہے۔ تو یہ صحابی بیان کرتے ہیں، اور یاد رہے جب صحابی کا نام ذکر نہ ہو تو اس سے حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ حدیث اہل علم کے نزدیک صحیح ہوتی ہے، کیونکہ سب صحابہ کرام ثقہ عادل ضابط ہے۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ان تغتسل المرأة کہ غسل کرے عورت بفضل الرجل آدمی کے بچے ہوئے پانی سے، او الرجل یا غسل کرے آدمی بفضل المرأة عورت کے بچے ہوئے پانی سے، ولیغترفا جمیعا چاہیے کہ وہ دونوں اکٹھے غسل کریں، اکٹھے چلو پانی کا بھریں۔ یہ روایت سمجھنے سے پہلے آج کے دور سے ذرا پیچھے جائیں، جب یہ ٹوٹیاں، یہ گھروں کے اندر پمپ کا سسٹم، یہ بجلی اور پانی کی وائرنگ کا سسٹم یہ نہیں ہوتا تھا، تو لوگ برتن کے اندر پانی لے کر کے اس کو استعمال کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں بالٹیوں میں لوگ بس اوقات نہا لیتے ہیں دیہاتوں کے اندر خاص طور پہ۔ تو اس طرح کے برتن ہوتے تھے جس میں وہ پانی لے کر لوگ نہایا کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ بس اوقات ایک برتن سے پانی لیا عورت نے، برتن بھرا پانی کا، اور وہ غسل خانے میں لے گی برتن بھر کے، اس نے غسل کیا، اس میں سے پانی لے کر غسل کرنے کے بعد برتن میں پانی کچھ بچ گیا، تو اس حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے منع کر دیا ہے کہ بعد میں خامند آ کے اس پانی سے جو برتن میں بچا پڑا ہے، اور اس سے پہلے بیوی غسل کر گئی ہے، نبی علیہ السلام نے خامند کو غسل کرنے سے منع کر دیا۔ اسی طرح ہی اگر خامند ایسا کر لیتا ہے، خامند نے پانی بھرا ایک برتن کے اندر اور وہ اس کو غسل خانے میں لے گیا، اس نے اس برتن سے پانی لے کر اپنے اوپر ڈنڈیلا نہایا، اور اس برتن میں پانی بچ گیا، خامند چلا گیا، اب بیوی آئے اور اسی برتن سے جو پانی بچا ہوا ہے وہ استعمال کر لے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا ہے، لیکن یاد رہے یہ منع کرنا حرمت کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے۔ پھر آپ نے کیا سکھایا؟ 2 باتیں قابل وضاحت۔ پہلی بات تو یہ سکھائی آپ نے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ دونوں ایک پانی بھریں، برتن بھر لیں اور لا کے اس کو غسل خانے میں رکھیں، اور دونوں ایک ہی وقت کے اندر اکٹھے اس میں سے پانی لے کے نہائیں، اکٹھے نہائیں، ایک سائڈ پہ خامند کھڑا ہو جائے اور ایک سائڈ پہ بیوی، اور یہاں پر یاد رہے وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا کہ وہ دونوں اکٹھے چلو لے کے ایک ہی وقت میں اس میں سے غسل کریں، نہائیں۔ تو یہ حکم خامند اور بیوی کے لیے ہے، کیونکہ ان کا آپس میں پردہ نہیں ہے۔ یہ حکم باپ بیٹی کے لیے نہیں ہے، یہ حکم بھائی بہن کے لیے نہیں ہے، یہ حکم صرف اور صرف خامند اور بیوی کے لیے ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس سے علماء لکھتے ہیں کہ محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ اس حدیث کی شرح کے اندر بہت سے علماء نے ایسا لکھا، اور آگے اس کی وضاحت بھی آئے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دونوں اکٹھا چلو بھریں، یعنی پانی برتن کا بھریں، اس کو رکھیں درمیان میں سینٹر میں، ایک سائڈ پہ خامند کھڑا ہو جائے ڈونگا لے کے، ایک سائڈ پہ بیوی کھڑی ہو جائے، ڈونگے کے ذریعے یا اپنے چلو کے ذریعے وہ دونوں جو ہے اس میں سے پانی لے کے اپنی ضرورت کے مطابق نہائیں، غسل کر لیں۔ اب اس روایت میں تو یہ آیا کہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک دوسرے کا بچا ہوا استعمال کریں، بچا ہوا نہیں کر سکتے، اکٹھے کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اس سے اگلی حدیث ہے پہلے وہ بھی سن لیں، ترجمہ پھر اس کا مفہوم بھی دونوں کا واضح کرتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کان یغتسل بفضل میمونہ، وہ غسل فرما لیتے تھے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں، ان کے بچے ہوئے پانی سے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
اور امام ترمذی نے، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے روایت ذکر کی ہے، اغتسل بعض ازواج النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے غسل کیا، فی جفنتن ایک لگن کے اندر، ایک بڑے برتن کے اندر، فجاء النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیغتسل منہا، تاکہ آپ اس میں سے غسل کریں، فقال، آپ کی زوجہ نے کہا، انی کنت جنوبا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی تھی، مطلب یہ جو پانی میرا بچا ہوا پڑا ہے، برتن میں بچ گیا ہے، اس پانی سے پانی لے کر میں نے جنابت کا غسل فرمایا ہے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پانی آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ ناپاک ہو چکا ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا، ان الماء لا یجنب، اے میمونہ، جو بھی وہ بیوی تھی آپ کی، کہ پانی جنبی نہیں ہوتا، پانی کسی کے نہا لینے سے خراب نہیں ہوتا، پانی جو بچا ہوا ہوتا ہے برتن میں، جس کو کسی نے اپنے لیے استعمال کیا تھا اور باقی بچ گیا، وہ کسی کے نہا لینے سے جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا۔ تو یاد رہے جو پچھلا حکم تھا اس سے پہلی روایت میں، جس میں کھڑے ہوئے پانی میں نہانے سے منع کیا، وہ پانی کے اندر اتر کے نہانا ہے، اور یہاں جو مسئلہ ذکر ہو رہا ہے یہ ہے پانی برتن میں لے لیا ہے اور برتن سے پانی لے لے کر اپنے جسم پہ انڈیل رہے ہیں، اور کچھ پانی برتن کے اندر باقی بچ جاتا ہے، تو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی۔ اب جو پہلی حدیث تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی بیوی کا بچا ہوا اور بیوی خاوند کا بچا ہوا پانی استعمال نہیں کر سکتی ہے، تو یہ روایت نہیں تنزیہ کے لیے ہے، حرمت کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسا کرنا حرام نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں جی خاوند بیوی کا بچا ہوا پانی استعمال نہیں کر سکتا، بیوی خاوند کا بچا ہوا پانی استعمال نہیں کر سکتی، نہیں، بہت ساری روایات ایسی ہیں جو اس کے جواز کی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا بچا ہوا پانی استعمال کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ممانعت ہے یہ حرمت کے لیے نہیں ہے، ایسا کرنا حرام نہیں، یہ نہیں ہے کہ انسان اگر بیوی کا بچا ہوا استعمال کرے گا تو وہ پاک نہیں ہوگا، اس کا غسل نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے، غسل اس کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے صورت جو آپ نے بیان کر دی کہ دونوں اکٹھے کھڑے ہو جائیں، برتن کو سینٹر میں رکھ لیں اور دونوں غسل کر لیں، افضل بہتر یہ ہے۔ بچا ہوا بھی استعمال کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، جیسے کہ خود صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کا بچا ہوا استعمال کیا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے امت کی رہنمائی ان تمام کاموں کی طرف کی ہے جس میں ان کے لیے خیر تھی، بھلائی تھی، ان کے لیے کوئی مصلحت تھی، خواہ وہ کام شرم و حیا والے بھی کیوں نہیں تھے۔ اب یہاں دیکھیں، بیوی خاوند کا بچا ہوا، خاوند بیوی کا بچا ہوا استعمال کرے، اور فرمایا دونوں اکٹھے غسل کریں، یعنی کیا مطلب ہے؟ اکٹھے کھڑے ہو جائیں، اکٹھے نہائیں۔ اب ظاہر بات ہے عام طور پہ یہ بات بیان کرنا باہر جا کے شرم والی ہوتی ہے کہ میں نے اور میری بیوی نے اکٹھے غسل کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ بات جو ہے وہ امت کو سکھا دی ہے، اس میں شرم و حیا نہیں ہے دین کے اندر جو اس طرح کے مسائل ہوں۔ ہاں البتہ جو اپنی رازداری کی باتیں ہوتی ہیں وہ خاوند بیوی بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہاں جو امہات المومنین یہ باتیں باہر بیان کی ہیں یہ اس بنا پر نہیں کی ہیں کہ یہ رازداری ہے، یہ اس بنا پر کی ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے دین کا مسئلہ نکھر کر جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خاوند اور بیوی ایک دوسرے کا بدن دیکھ سکتے ہیں، ان کے بدن کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو یہ روایت پیش کی جاتی ہے سنن ابن ماجہ کے حوالے سے، ماں جی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی، وہ روایت پایا صحت کو نہیں پہنچتی ہے، وہ روایت ضعیف اور کمزور ہے، وہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ جب خود نبی علیہ السلام اجازت دے رہے ہیں کہ دونوں اکٹھے کھڑے ہو جائیں، غسل کریں، اور ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان بھی کرتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے کھڑے ہو غسل کرتے تھے، ایک سائڈ پہ آپ کھڑے ہو جاتے، ایک سائڈ پہ میں، حتی اقول لہ دع لی دع لی، اور آپ مجھے کہتے پانی چھوڑ دو میرے لیے کچھ تھوڑا سا، اور میں آپ سے کہتی آپ میرے لیے چھوڑ دیں پانی تھوڑا سا۔ تو اس طرح سے اکٹھے کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے غسل فرمایا۔ بلکہ اہل علم لکھتے ہیں کہ اس طرح کے امور کا خاوند بیوی کو اہتمام کرنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے پیار کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کی ایک دوسرے سے کلفت اور جو اذیت ہوتی ہے وہ اس طرح سے دور ہو جاتی، تو اس سے محبت بڑھنے کا ذریعہ ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ جو اگلی روایت آپ نے سنی کہ نبی علیہ السلام نے خود اپنی بعض ازواج کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا ہے، تو اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ استعمال کرنا جائز اور درست ہے، البتہ افضل بہتر وہی ہے جو پہلے بتا دیا کہ اکٹھے کھڑے ہو کر استعمال کر لیں، تو یہ زیادہ بہتر۔ علم کی اشاعت کی خاطر حیا والی باتیں آگے بیان کی جا سکتی ہیں، ایک علمی بات ہے، لوگوں کو ایک مسئلے کی ضرورت ہے، اور ہم شرم کے مارے چپ کر جائیں کہ نہیں یہ شرم کا مسئلہ ہے ہم بیان نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ علم سیکھنے کے اندر حیا آڑے نہیں آنا چاہیے، تو علم کی باتیں
اشاعت کی خاطر، علم کو پھیلانے کی خاطر اس طرح کی حیا والی باتیں جو ہیں وہ آگے ذکر کی جا سکتی ہیں۔ یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا جس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا راز فاش کرنے سے منع کر دیا گیا، یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ اس حدیث سے نبی علیہ السلام کی تواضع بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ کتنے عاجز اور تواضع انکساری والے انسان تھے، عاجزی پسند تھے۔ عاجز کا مطلب عاجزی پسند تھے، تکبر گھمنڈ نہیں تھا کہ اپنی زوجات کا بچا ہوا پانی جو ہے نبی علیہ السلام غسل کے لیے جو ہے وہ استعمال فرما رہے ہیں۔ تو یہاں تو یہ تعین نہیں ہے کہ وہ زوجہ کون تھیں، وہ یا سیدہ میمونہ ہے یا ام سلمہ ہے یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے کوئی ایک ہیں یا کوئی اور صحابیہ ہیں۔ بہرحال جو بھی صحابیہ ہو تو اس کا نام اگر نہ بھی سامنے آئے گا تو مسئلے پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا، مسئلے پر فرق نہیں پڑے گا۔ اس حدیث سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے، بڑی اہم بات، کہ جو انسان جنبی ہو گیا ہے یا عورت حیض کے اندر ہے یا نفاس کے اندر ہے تو اس کا بدن نجس نہیں ہے کہ آپ اس کے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے بدن کو چھو نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے۔ وہ آپ کے لیے کھانا بنا سکتی ہے اگر اس نے غسل جنابت کرنا ہے یا اس نے غسل حیض کرنا ہے، وہ حیضہ ہے، کھانا بنا سکتی ہے آپ کے لیے، اس طرح کی سہولیات جو ہے وہ آپ کے لیے کر سکتی ہے۔ بلکہ اس سے صریح روایت سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں حیض میں ہوتی تھی، ہڈی چوستی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر منہ رکھ کر ہڈی چوستے تھے جہاں پر منہ رکھ کے میں نے چوسا ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے، میں پانی پیتی اور اپنا بچا ہوا پانی جو میں حیض میں ہوتی تھی پانی پیتی اور اپنا بچا ہوا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر منہ رکھ کے پانی تناول فرماتے جہاں منہ رکھ کے پانی میں نے پیا ہوتا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو جنبی ہوتا ہے اس کا بدن ظاہری طور پہ نجس نہیں ہوتا، وہ ناپاک اس معنی میں ہے کہ اس حالت میں وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس حالت میں مسجد کے اندر نہیں جا سکتا ہے، بیوی عورت جو ہے حیض کی حالت میں طواف نہیں کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ باقی یہ نہیں ہے کہ اس کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اس کی صراحت ایک اور حدیث میں بھی آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو راستے میں ملے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ جنبی تھے، تو جب نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ چھوڑا نا تو وہ آنکھ بچا کے نکل گئے، وہاں سے گئے، غسل کیا، واپس آئے، فرمایا این کنت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تم کہاں گئے تھے؟ کہا اللہ کے پیغمبر میں جنبی تھا، اس حالت میں آپ کے ساتھ رہنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ فرمایا واہ سبحان اللہ، مومن کا جسم ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنبی آدمی کا جسم جو ہے اگر آپ کا ہاتھ اس کو ٹچ کر گیا ہے، آپ نے اس کے ہاتھ سے مصافحہ کر لیا ہے، سلام لے لیا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ پر بھی غسل واجب ہو گیا، آپ بھی جنبی ہو گئے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس کے جسم کی کوئی ناپاکی آپ کے جسم پر لگ گئی ہے تو وہ جو لگی ہے آپ کے جسم پر آپ کو اس کو دھونا پڑے گا۔ مثلا اس نے آپ سے مصافحہ کیا، اس کے ہاتھ پہ ناپاکی لگی ہوئی تھی اور وہ اس کے ہاتھ سے آپ کو لگ گئی ہے تو آپ صرف اپنا جو ہاتھ ہے وہ دھو لیں گے بس۔ اور اگر ایسا ویسا نہیں ہے، کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہیں تھی، تو پھر اس کا جسم چونکہ شرعی طور پہ پاک ہوتا ہے تو لہذا اس سے ہاتھ ملا لیں، مصافحہ کر لیں، معانقہ کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مقاصد کو اور شریعت کے مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔